حضرت علی مرتضیٰ کے ناموں کے بھیدوں کی وضاحت۔ مسلم اول شہ مردان علی، عشق کا سرمایہ ایمان علی، ان کے کنبے کی ولا سے زندہ ہوں، دہر میں مثل گوہر تابندہ ہوں، مثل نرگس ہی نظارے کی لگی، بوئے آوارہ ہوں ان کے باغ کی، ان سے میری خاک میں زمزم کا جوش، میرے انگوران کے دم سے میں فروش، ان کی زو سے آئینہ ہی میری خاک، دیکھ میرے سینے میں نغمات پاک، ان کے رخ سے ہی نبی نے فال لی، شان و شوکت ان سے ملت کو ملی، قوت دین مبین ہی ان کی بات، ان کے کنبے سے ہے نظم کائنات۔ علامہ اقبال نے ان اشعار میں حضرت علی کے ناموں کی بھید کی وضاحت کی ہے کہ حضرت علی جو بہادروں کے سردار ہیں، دلیروں کے سردار ہیں، اسلام لانے والوں میں سر فہرست ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عشق کے لیے ایمان کی بہت بڑی پونجی ہیں۔ عشق کے حق میں حضرت علی اپنی مثال آپ تھے، اس لیے انہیں ایمان کا سرمایہ کہا ہے۔ پھر علامہ اقبال اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے خاندان کی محبت و الفت کے سبب زندہ ہوں، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں موتی کی مانند چمکتا ہوں۔ علامہ نے ان سے اپنی بے حد عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نرگس ہوں، یعنی میں نرگس کی صورت نظارے میں کھویا ہوا ہوں، میں ان کی کیاری باغ میں خوشبو کی طرح پھیلا ہوا ہوں۔ نرگس کی شکل ایسی آگ کی مانند ہے جیسے وہ کسی چیز کی طرف دیکھنے میں محو ہو۔ اس حوالے سے علامہ اقبال نے حضرت علی کی ذات میں اپنی محویت کی عکاسی کی ہے، اور یہ جس طرح خوشبو اپنے مخصوص حلقے سے وابستہ اور منتشر رہتی ہے، اس طرح علامہ اقبال بھی اس مبارک خاندان سے وابستہ ہیں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ان سے میری خاک میں زمزم کا جوش، یعنی ان کی پوئٹری میں جو جوش نظر آ رہا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے، اور جو ان کے میرے انگوران کے دم سے میں فروش، یعنی جو پوئٹری انہوں نے لکھی ہے، جو جذبے دیے ہیں، جو مردہ قوم کو اٹھانے کی کوشش کی ہے اور جو ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی ہے، یہ سب محبت اور عقیدت کا نتیجہ ہے۔ پھر علامہ اقبال انکساری سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں خاک ہوں اور حضرت علی سے محبت کے نتیجے میں آئینہ صفت ہو گیا ہوں، چنانچہ میرے سینے میں آواز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ مجھے محبت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ میں آلودگیوں سے پاک ہو گیا ہوں، اور حضرت علی کے مبارک چہرے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا شگون لیا۔ ملت اسلامیہ کو آپ کے شکوہ و دبدبے کے نتیجے میں شان و شوکت ملی، اور حضرت علی کے جو فرمودات ہیں وہ اسلام کے لیے قوت کا باعث ہیں، اور دنیا کو انہی کے خاندان سے آئین، قانون اور دستور ملا۔ اگر یہ خاندان نہ ہوتا تو باطل قوتیں دنیا پہ چھا جاتی۔ مسلم اول، پہلا مسلمان، مراد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا۔ شہ مرداں، مردوں کا شاہ، مراد دلیروں کا سردار۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب کے چھوٹے بیٹے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ لغوی معنی جو ہیں وہ مرتبے کے ہیں، اعلیٰ کے ہیں۔ دہر میں مثل گوہر تابندہ ہوں، دہر کہتے ہیں دنیا میں، مثل گوہر موتی کی طرح، اور تابندہ چمکنے والا، چمکتا ہوں۔ نرگس، میں نرگس ہوں۔ نرگس یہ مشہور پھول جس میں سیاہ داغ کے سبب اسے آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ نظارے کی لگی، یعنی نظارے میں کھوئی ہوئی، نظارے میں محو۔ بوئے آوارہ ہوں، میں منتشر یا پھیلا ہوا ہوں۔ زمزم، کعبۃ اللہ کے اندر ایک چشمہ۔
تاک کہتے ہیں انگور کی بیل کو. خاکم میں خاک ہوں، میں معمولی یا حقیر چیز ہوں. نوا کہتے ہیں آواز کو، نغمے کو. ملت حق مراد ملت اسلامیہ. دین مبین روشن دین مراد دین اسلام. آئین پذیر آئین قبول کرنے والی.